نمازی کہتے ہیں کہ آپ کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے، مطلب کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے کم سے کم؟ قاری صاحب کا سوال ہے کہ ہمارے پاس ساتھی کہتے ہیں آپ کی نماز لمبی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں جن مسجدوں میں نماز لمبی ہوتی ہے نا ان کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا ویسے ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، قاری صاحب نے کون سی صورتیں پڑھی مغرب میں؟ سورۃ الضحیٰ، سورۃ العادیہ۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ مغرب کی قرات کے بارے میں اللہ کے نبی کی 3 حدیثیں لائے ہیں کہ مغرب میں اللہ کے نبی نے کون سی صورتیں پڑھی؟ سورہ طور۔ کون سی سورت؟ سورہ طور، سورہ مرسلات، اور تیسری سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف سوے پارے کی ہے، آپ نے مغرب میں پڑھی۔ مغرب میں اللہ کے رسول نے سورۃ الاعراف پڑھی، سورۃ طور پڑھی، سورہ مرسلات پڑھی۔ اور یہ جو چھوٹی صورتیں ہیں نا، مروان بن حکم انہوں نے یہ چھوٹی صورتیں پڑھی تو اس صحابی نے آ کے ان کا رد کیا کہ میں نے تو اللہ کے نبی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی اور آپ نے سورہ مرسلات پڑھی تھی اور تم نے یہ ساری چھوٹی صورتیں پڑھنے عادت بنائی۔ آج کل ہمارے یہاں سیدنا عمر پہ جب حملہ ہوا تھا تو احنف کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کہف پڑھی، سورۃ الکہف۔ کتنی ہے قاری صاحب؟ تقریباً آدھے سپارے سے زیادہ ہے سورۃ الکہف پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ یوسف یا سورہ یونس۔ یہ نماز کی ان لوگوں کی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، نہ رکوع میں اطمینان نہ سجدے میں صحابہ، اللہ کے رسول کتنے لمبے لمبے سجدے رکوع کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں آپ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا، اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ ہم سمجھتے شاید آپ بھول گئے ہیں کہ نماز سے رکوع سے پہلے کا جو قیام تھا نا شاید آپ بھول کے وہی سمجھ کے اتنی دیر سجدہ کر کے آپ بیٹھتے، اتنی دیر بیٹھتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید آپ بھول گئے کہ شاید اتحیات ہی سمجھ لیا، اتنا لمبا رکوع 2 سجدوں کے درمیان۔ تو یہ اللہ کے رسول کی نماز کی اطمینان والی، اعتدال والی۔ ہمیں نماز میں جو ہے نا 10 سے 12 منٹ ہو جائیں تو بڑی مشقت ہو جاتی ہے، چاہے بعد میں گلی میں پونا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مارتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو ہمارا وقت رب کے سامنے، لیکن یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے مقتدیوں میں جو سب سے کمزور بندہ ہے نا، امام کو چاہیے کہ نماز میں اس کی رعایت کرے، اس کی رعایت کرے تاکہ وہ مشقت نہ ہو، مصیبت نہ پڑ جائے، لوگوں کو بھی قائم کرے سنت۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو دعائیں یاد کروائیں، دعائیں یاد کروائیں، اذکار یاد کروائیں، دعاؤں کا معنی بتائیں، مفہوم سمجھائیں تاکہ ان کو لذت آئے، سکون آئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق۔